نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں باقی مہینوں کی نسبت اعمال کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اس لیے رمضان میں ہمیں بھی صدقہ خیرات، دوسروں کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی معاونت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ صلح اور صفائی کا ہے، لہذا اس میں جھگڑوں سے اجتناب کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ انسان کسی کا خالق اور مالک نہیں، وہ کسی کی مخلوق ہے۔ اس کا مقصد زندگی ہی یہ ہے وہ کسی کی بندگی کرے، اس لیے اس کی فطرت یہ چاہتی ہے وہ کسی لافانی ہستی کے آگے سرنگوں ہو، اس کی عظمتوں پر اپنے عجز و نیاز نچھاور کرے، مصائب میں اس کے نام کا سہارا لے، اسے مدد کے لیے پکارے اور زندگی کے مشکل ترین لمحات میں اس کی توفیق سے رہنمائی حاصل کرے۔ آج کی مادہ پرست زندگی اگرچہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر سکتی ہو، لیکن اس کی اس فطرتی خواہش کی تسکین نہیں کر سکتی۔ انسان کی یہ فطرت بعض اوقات نفسانی خواہشات کے انبار میں دب تو جاتی ہے لیکن مٹتی نہیں، اور یہی وہ چھپی ہوئی فطری خواہش ہے جو اسے کیف و نشاط کے سارے وسائل مل جانے کے باوجود آرام نہیں لینے دیتی، اور بعض اوقات اس کی زندگی کو اجیرن بنا کر چھوڑتی ہے۔ یوں زندگی گزار رہے ہیں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہے ہوں۔ اسلام کی تعلیمات میں عبادات کا شعبہ اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لیا جائے تو عبادات کے یہ طریقے انسان کی روح کو حقیقی غذا فراہم کر کے اللہ تعالی کے ساتھ اس کے رشتے کو مضبوط اور مستحکم بناتی ہے، اور جسم اور روح کے تقاضوں میں توازن پیدا کر کے انسان کو ایک ایسے نقطۂ اعتدال تک پہنچاتے ہیں جو در حقیقت سکون اور اطمینان کا دوسرا نام ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہر سال اس لیے آتا ہے کہ سال کے 11 مہینے انسان اپنی مادی مصروفیات میں اتنا منہمک رہتا ہے کہ وہی مصروفیات اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں اور اس کے دل پر روحانی اعمال سے غفلت کے پردے پڑنے لگتے ہیں۔ عام دنوں کا حال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں جسمانی غذا کی مقدار کم کر روحانی غذا میں اضافہ کر دیں اور اپنے جسمانی سفر کی رفتار ذرا دھیمی کر کے روحانی سفر کی رفتار بڑھا دیں، اور ایک مرتبہ پھر دونوں کا توازن درست کر کے اس نقطۂ اعتدال پر آ جائے جو اس زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ذرا غور سے دیکھیں تو اسی نقطۂ اعتدال پر پہنچنے کی مسرت ہے جس کا جشن عید الفطر کی صورت میں مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک صرف روزے اور تراویح ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس مہینے میں نفلی عبادات کی طرف بھی خصوصی توجہ دے، اور کسی کی حق تلفی کیے بغیر ہی اگر اپنے اوقات کو مادی مصروفیات سے فارغ کر سکتا ہے تو انہیں فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ نوافل، تلاوت اور ذکر و تسبیح میں صرف کرے۔ کسی کی حق تلفی کیے بغیر میں نے اس لیے کہا کہ اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے
تو ڈیوٹی کے اوقات میں اپنے فرائض منصبی چھوڑ کر نفلی عبادات میں مشغول ہونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے پاس اپنے فرائض منصبی سے متعلق کوئی کام نہیں ہے اور وہ خالی بیٹھا ہوا ہے تو بات دوسری ہے، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی کے اوقات چھوڑ کر آپ نفلی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتے، لیکن کسی کے حق تلفی کیے بغیر بھی رمضان میں اپنی مادی مصروفیات ہر شخص کچھ نہ کچھ ضرور کم کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے مشاغل سے فارغ بھی کر سکتا ہے جو یا تو غیر ضروری ہیں یا انہیں مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جو وقت ملے اسے نفلی عبادات، ذکر و اذکار اور دعا میں صرف کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے دن میں انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی بندگی کے تقاضے کے پیش نظر وہ ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے حلال تھی۔ اب یہ کتنی ستم ظرفی کی بات ہوگی کہ انسان روزے کے تقاضے سے حلال کام ترک تو کر دے لیکن وہ کام بددستور کرتا ہے جو عام حالات میں بھی حرام ہے۔ لہٰذا اگر کھانا پینا چھوڑ دیا مگر جھوٹ، غیبت اور دل آزاری، رشوت، ستانی وغیرہ جو ہر حالت میں حرام کام تھے وہ نہ چھوڑے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا روزہ انسان کی روحانی ترقی میں کتنا مددگار ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ آنکھ، زبان، کان اور جسم کے تمام اعضاء ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ کوئی قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے۔ رمضان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اس لیے رمضان میں ہمیں بھی صدقہ خیرات، دوسروں کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی معاونت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صلح و صفائی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں جھگڑوں سے اجتناب کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہر سال مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ مضبوط ہو، اسے ہر معاملے میں اللہ تعالی سے رجوع کرنے کی عادت بنے، وہ ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اپنے اخلاق رذیلہ کو کچلے اور اعلیٰ اور صاف و اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، اس کی شمع روشن ہو جو اسے رات کی تاریکی اور جنگل کے ویرانے میں بھی غلط کاریوں سے محفوظ رکھ سکے۔ تو اسی کا نام تقوی ہے، اور اعلیٰ اور صاف و اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، اس کے اندر نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے پرہیز کا جذبہ بیدار ہو، اس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت کی شمع روشن ہو جو اسے رات کی تاریکی اور جنگل کے ویرانے میں بھی غلط کاریوں سے محفوظ رکھ سکے، اسی کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو روزوں کا اصل مقصد قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ جو شخص تقوی کے اس تربیتی کورس سے ٹھیک ٹھاک گزر جائے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے، جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اس سے معلوم ہوا رمضان ہمیں سال بھر کی سلامتی سے ہمکنار کرنے کے لیے آیا ہے، بشرطے کہ ہم سلامتی چاہتی ہوں اور یہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مقدس کا استقبال اور اعزاز کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان المبارک کو جس طرح اس کا حق ہے اس طرح حق پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔